بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لازم کی ذات اہم سورہ ہے. قتادہ اور مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. جبکہ مدینہ میں رہنے والے یہود اس پر تفاخر کرتے تھے کہ میرے پاس اس قدر مال ہے، میری اتنی اولاد ہے، اور ہر ایک اس فکر میں رہتا، اس میں اس قدر انہماک و غلو اختیار کرتا کہ اپنا دین بھی بھول گئے. اہل کتاب کے بعد سب تزکیہ کی. سب سے پہلے تزکیہ کو لکھا توحید، تزکیہ قرآن سے واقعہ میں بیان میں کیا تھا کہ جہاد پر جا رہے تھے انگریز دو. کسی نے یہ سورہ پڑھا تو عرب رہے ہوں گے فلسطین کرے گا، تو اس نے بیوی سے کہا کہ بتلاؤ یہ حال ہم لوگوں کا ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ہے. کہا یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. دونوں مسلمانوں میں ترجمہ یہ غفلت میں رکھا تم کو بہتات نے، بہتائیت نے بلکہ لکھا. غفلت میں رکھا تم کو بہتائیت کی حرص نے، جب تک ذات دیکھیں قبریں کوئی، جان لو کہ پھر بھی کوئی نہیں. آگے جان لو کہ کوئی نہیں. اگر جان لو یقین کر جاننا، بے شک تم کو دیکھنا دوزخ، پھر دیکھنا یقین کی آنکھ سے، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت. ترجمہ پہلے زمانے کا ہے کسی کا. قتادہ اور مقاتل سے منقول ہے کہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. جبکہ مدینہ میں رہنے والے یہود اس پر تفاخر کرتے تھے کہ میرے پاس اس قدر مال ہے، اللہ میری اولاد اتنی ہے، اور ہر ایک اسی فکر میں رہتا، اس میں اس قدر انہماک و غلو اختیار کرتا کہ اپنا دین بھی بھول گئے. سارا کہنا مال دولت کی حص انسان کو آخرت سے اس صورت میں جو اسباب غفلت میں ہیں اس سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ مال دولت کی حرص انسان کو آخرت سے غافل اور دور کرنے والی چیز ہے. اسی طرح مال و اولاد پر تفاخر و غرور بھی کوئی اچھی چیز نہیں. جتنے لڑکے ہیں انسان کو چاہیے کہ ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے اصل مقصد یعنی فکر آخرت کو فراموش نہ کرے. اسی وقت تصوف کتاب بیان کیا ہوگا مولانا؟ کوئی کہتے نہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیان کے خدا کا کرام. قتادہ مقاتل رحم اللہ سے منقول ہے کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں ٹھیک رہنے والی یہود اس پر تفاخر کرتے تھے کہ میرے پاس اس قدر مال ہے اور میری اولاد اتنی ہے، ہر ایک اسی فکر میں رہتا، اس میں اس قدر انہماک غلو اختیار کیا کہ اپنا دین بھی بھول گئے. تو سنا چکا تھا. اس سلسلے میں جو بھی کرنا پڑا حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر گزرے، لیکن یہ رواج باعتبار اسناد محدثین کی نزدیک صحیح نہیں.
یہ اس سورہ کا مکی ہونا ہی جمہور نے اختیار کیا. اس سے بعد مدنی ہے سورہ، اس سے بعد ثابت کیا. بعض مفسرین اس کا سبب نزول قریش کے دو قبیلوں بنو عبد مناف ابو ہشام کے درمیان میں نزاع اور باہمی قتال کو بتاتے ہیں، جو اس طرح باہمی تفاخر اور سرداری کے لالچ کی وجہ سے پیش آیا. آپس میں خوب لڑ رہے، قبروں کی گننے کی نوبت آ گئی. انسان کے اس فطری عیب کو پاک کرتے ہوئے اس امر کی بھی تلقین کی گئی. دنیا میں اس کو نعمتیں عطا کی جاتی ہے، اس کا حق ہوتا ہے. جس کو یہ نعمتیں عطا اس کا حق ہوتا ہے. اگر انسان اس حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو مواخذہ اور سزا سے ہرگز بچ نہیں سکے گا. تو ارشاد فرمایا، اے لوگوں غافل بنا دیا ہے تم کو زیادہ سے زیادہ مال نفع جمع کرنے کی حرص نے. ترجمہ یہ کر رہے ہیں، اے لوگوں غافل بنا، الحق لہو ملا دیا. اے لوگوں غافل بنا دیا ہے تم کو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے اور اس کی کثرت پر فخر کرنے نے. تو اس تفاخر و تکاثر مال سے بعد نہ آئے گے یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو گے. تم اس تفاخر و تکاثر مال سے بعد نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو. مرنے تک اسی طرح باہمی تفاخر اور مال اور دولت جمع کرنے کی حرص میں مبتلا رہو گے، اور یہ غفلت کا پردہ اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ تم قبر میں نہیں جا پائے. حتیٰ ضرورت مقابل میں ایک تو وہی ہے کہ اپنے اولاد کو ہی دیکھ لائیں گے، اور کہا تم ایسے ہی کرتے رہو گے یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاؤ گے. وہاں تو یہ قبروں کو تم شمار کرا دیکھو ہمارے اتنے لڑکے بڑے ہیں یہ تمہارا. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ تم کرتے رہو گے یہاں تک کہ قبروں کو دیکھ لو گے، یعنی مر جاؤ گے. بے شک ان قریب تم جان لو گے کہ قیامت برحق ہے، اور دنیاوی زندگی کے اعمال و افعال کا حساب و بدلہ ہے. خبردار ہرگز یہ چیز قابل غفلت نہیں. دنیا کی زندگی خالی ہے، کچھ اس میں نہیں ہے. بہت بے شک پھر تم بہت جلد معلوم کر لو گے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض ایک خواب ہے. یہ حقیقت اگرچہ دنیا میں کچھ لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اصل عیش آخرت کا عیش ہے، کچھ لوگوں کو تنبؤ ہو جاتا ہے، اور دنیا کی زندگی اس کے مقابلے کچھ نہیں. لیکن جب انسان قبر میں پہنچے گا تو اصل حقیقت کھل کر نظر سامنے آ جائے گی. تو سمجھ لو، خبردار ہرگز تمہیں خاک بھی علم نہیں. بے شک تم جان لو آخرت کا حال علم یقین کی صورت میں تو یقیناً ایسے غفلتوں، نافرمانیوں، مال و دولت جمع کرنے کی حرص اور تفاخر سے بعد آ کر اصل کام میں لگ جاؤ اور آخرت کی تیاری میں ہمت پر مصروف ہو جاؤ. مگر افسوس ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان اسی طرح غفلت و جہالت میں زندگی گزار دیتا ہے. لہذا سن لو اے لوگوں، ضرور بھی ضرور تم جہنم دیکھو گے. اور یہ بھی نہیں کہ بس دور سے دیکھ لو گے، بلکہ یقیناً تم اس دوزخ کو دیکھو گے آنکھوں کا مشاہدہ اور یقین کے ساتھ. علم تو ہی ہے، لیکن اتنا یقین کہ دوزخ ہے یہ بھی ایک خاص مقام ہے. بلکہ یقیناً تم اس دوزخ کو دیکھو گے آنکھوں کے مشاہدہ اور یقین کے ساتھ، جس میں کسی نوع کا شبہ باقی نہ رہے گا. اس میں تم اپنی غفلت اور نافرمانیوں کے باعث داخل ہو گئے اور اس کا مزہ چکھو گے. کیا یہ صورتیں نہیں ہمارا متربع کرنے کے لیے؟ بہت حضرت ہمارے آخری صورتیں بہت سناتے ہیں.
یہ نہیں آتا، اسے کتابیں نہیں تھی لیکن سناتے تھے. ابھی آئے ویل لکل ہمت تلائے، اس کی پڑھا رہے تھے، اتنے میں ماں عبد الحلیم صاحب آ گئے. تو کہا لوگوں مانا کیجیے کیا مطلب. اب فوراً تو نہیں یاد رہتا ہے. تو کہا بھائی دیکھو ہم لوگ مولوی ہیں، ان چیزوں کا ترجمہ جاننا چاہیے. بہت انداز سے کہا یہ چھوٹی سی صورتیں ہیں، ان میں پوری تصریح اور سلوک کی پوری توضیح موجود ہے. چکھو گے پھر اس روز تم سے ضرور پوچھا. چکھو پہلے دیکھو گے علم ہوگا، پھر دیکھو گے کہ ہے، اس کے بعد چکھو گے باقی فطروں کے بارے میں جو تم پر حق تعالیٰ کی طرف سے کی گئی. پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں جو تم پر حق تعالیٰ کی طرف سے کی گئی کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا. تم نے نعمتوں کے بعد ان کی عظمت کو پہچانا یا نہیں پہچانا، یہ سب پوچھا جائے گا. سب موجود ہے، سب کو پیش آنے والا ہے. قبر میں ہم لوگ مٹی دے کے چلتے ہیں، اس سے ہزار ہونا چاہیے. یہ منہ کا لکیر سے سوال کر رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو قبرستان جاتے تھے، بہت روتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت جنت دوزخ کا ذکر آتا ہوتا نہیں روتے، یہ قبرستان میں آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہا یہ اول منزل ہے آخرت کی، جو یہاں پاس ہو گیا آگے سب معاملہ حل ہو جائے گا. تم نے نعمتوں کے بعد ان کی عظمت کو پہچانا یا نہیں؟ تم نے اپنے منعم کی محبت اور جذب اطاعت کو اپنے دل میں محسوس کیا یا نہیں؟ تم اپنے منعم کی ناراضگی سے ڈرے یا نہیں؟ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. بہت اچھی تفسیر ہے مجھے، یہ بالکل. اور ظاہر کے ان سوالات کا جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بالخصوص اس دن اور اس عالم میں جہاں ظاہر اور باطن کا کوئی فرق سوچنا چاہیے. کوئی فرق کہ ان بے پایا نعمتوں پر جن کی شان یہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، محاسبہ اور مواخذہ وہ کیا جواب دے گا؟ وہاں سوال ہے اور یہاں کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں وہاں ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ مشکل ہوگا. یہیں پر آدمی ہے لندن میں کوئی سوال ہوتا وہ کتنے لوگ بیٹھا دیے جاتے ہیں، نہیں تم جواب دیتے. زبان ہی دوسری ہے، روم ہوتا ہے. لندن میں اترا میں اعتبار سے مقبول نہیں تھے، ساتھ وہی جاتے تھے. کوئی ان کا پاسپورٹ وہ خراب ہو گیا تھا تو نہیں، اب میں تنہا. تو وہاں کی پوچھی اور تیز ہوتی ہے. یہاں تو پاس میں آتا آدمی چلا جاتا ہے، اردو جانتے ہیں، کوئی وہی جاتی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ جانتی ہے، کبھی کبھی وہی. وہاں جاتا انگریز آیا، مجھ سے پوچھنے لگا تو میں دوسرا انگریز آیا، فوراً آیا. مت پوچھو، یہ کئی مرتبہ آ چکے ہیں، جانے دو ان کو. پاس ہو گیا. اور کتنے لوگ، بڑے بڑے لوگ، جو تو کشمیر کا وزیر تھا، سوال میں آئی ہوا تھا، سوالات کر رہے. پہلی مرتبہ سے پوچھا کہاں کیوں آپ کی تنخواہ 5,000 ہے، آج جا رہے ہیں ہم لندن. کیسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی آپ یہ کاغذ پڑھ لیجیے. میں کہا دیکھیے ہم اس بار بمبئی سے گئے تھے، ہم بمبئی تک بھی نہیں آ سکتے تھے، ان لوگوں نے کرایہ بھیجا تھا، ہم جا رہے ہیں وہاں سے دور اسے اطمینان. پھر کہا کس لیے جا رہے ہیں؟ تو مقبول نے کہا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو انگریزی افتتاح کر جانے، اب گجراتی بھی کیا جانے، دونوں اس معاملے برابر، نہ وہ جانے نہ وہ جائے. افتتاح کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ یہ کریے تم اوپننگ نہیں کر رہے. تو ادگھاٹن میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، مقبول نے کہا. تو انگریز نے کہا کہ اتنا خرچ کر کے ادگھاٹن میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہو.
سمجھ گئے نا. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ادگھاٹن میں شرکت نہیں جا رہے ہیں، ادگھاٹن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ فوراً دے دیا دونوں فرق نہیں کرنے کے لیے. میں اسے آپ مطلب کہ سمجھا ہوگا کہ اس لائق ایک ادگھاٹن ہے. ادگھاٹن میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ادگھاٹن میں افتتاح ہوتا ہے. تو اس کو پہلے گجراتی نہیں سمجھا، عورت تھی، اس نے سمجھا ہے، بہت سمجھا گیا. یہ ہے مجھے سوال جواب. محاسبہ محاذہ پر وہ کیا جواب دے گا؟ نعمتوں کی بے شک کوئی حد انتہا نہیں. ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، پھر ہر کسی متعدد انواع و اقسام و مراتب، ایک وسیع سلسلہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انسان پر ہم وقت قائم ہم سمجھتے بھی نہیں. حیات و تندرستی، اعضاء کی خوبی و سلامتی، حسن و جمال، ادراک عقل و فہم، اسباب راحت و آسائش، اقسام و انواع کے فواکہ، رزق کا جملہ نعما، غرض ہر شعبہ حیات سے بے شمار انعامات کا مرکز نظر آتا ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی سب نعمتی سے بیٹھے ہوئے، درد نہیں ہو رہا کہیں. ایک دانت میں درد ہوتا ہے پریشان ہوتا، نہیں بیٹھ سکتا. آنکھ میں درد نہیں بیٹھ سکتا. مولانا صاحب نے خود کہا کہ یہ آنکھیں جو ہیں، یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو مثلا نابینا ہے. ہندوستان میں انہوں سب بہت جانتے تھے. اخبار میں آیا ہوگا کہ ہندوستان میں اتنے نابینا لوگ ہیں. تمہارا دیکھو اتنے نابینا ہیں، ہم لوگوں کو آنکھیں تھی، اس قابل شکر نہیں. اب دوسرا مرید وغیرہ کہیں گے ان کو کیوں نابینا کر دیا. یہ سب الہات کی بات ہے. یہ دیکھو تم کو جو کرنا ہے وہ کرو. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اتنے ہزار لاکھوں آدمی بینا ہے، نابینا اتنے ہیں، کوئی نسبت ہے؟ کوئی بھی نہیں نابینا. اس وجہ سے شکر ادا کرو کہ ہم بیناؤں میں سے نابیناؤں میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ ان بزرگوں کی تقریر سننے سے کچھ مثال سا دینے میں ایسا نہیں. بہت سنے حضرت کی سنے ہی، جو آیا اس کی سنی، چاہے ماں صاحب ہوں، چاہے ماں علی میاں ہوں، کوئی بھی. ایک عقل و فہم، اسباب راحت و آسائش، اقسام و انواع کے فواکہ، رزق جملہ نما، ہر شعبہ حیات سے بے شمار اتنے انعامات. بلا شبہ اس کے حق کا سوال ہونا ہی چاہیے. ان کے حق، اس لیے انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کی وجہ سے غافل و مغرور نہ ہو. سوال ہونے والا بلکہ اس کی تیاری میں لگ جائے کہ روز محشر جب ان نعمتوں کا حق کرنے کا سوال ہوا تو کیا جواب دوں گا. کتنی بڑی بات مجھے. حساس دل ہو تو کچھ مشکل نہیں ہو، غافل دل کو کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، بڑی عمدہ دعا. سوائے کہا حضرت ہم پانی پینے کے بعد دعا سے کیا ہے. ہمارا یوسف صاحب بن نورین بن رہا ہے. الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میٹھا بنایا، شیریں بنایا اپنی رحمت سے، اور نہیں بنایا اس کو کھارا بھگتا کسی ہماری گناہ ہو گئے. حضور کتنی معرفت کی بات ہے، حضور کی دعا. اور وہاں براہ صاحب نے آگے کہا حضرت سے کہ ہم ایک دعا سیکھ کے، وہاں یوسف صاحب ان کے استاد تھے. الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے. ان کو دیکھ کر فرمایا یہاں تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے،
ہمیں کسی بھی چیز نے گھر سے باہر نکالا سوائے بھوک کے، کہ اس بے چینی میں ہم گھر سے باہر نکلے. یہ دین ہمارا. سوچتے سمجھتے اس کی اللہ طیب معمولی بات نہیں ہے. دین کو محفوظ، ایمان کو محفوظ ہے. حضرت آخر میں یہی کہا دیا بھائی، بات یہی کہ یہ طریقے اللہ نے کچھ ایسی رکھی ہے، بس سب کا جواب ہو گیا. اللہ نے رکھا، ان کا اختیار ہے، جیسے چاہے پہنچائیں اپنے یہاں، چاہے پریس سے پہنچائیں، چاہے ہوائی جہاز پہنچائیں، چاہے بیل گاڑی پہنچائیں، چاہے پیدل پہنچائیں. ارے تو سب راستہ انہیں کا. اس لیے آئے کہ شاید کوئی چیز کھانے کو مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، خدا کی قسم مجھے بھی اس کے سوا اور کسی چیز نے باہر نہیں نکالا، میں بھی بھوکی کو ایسے آیا ہوں. یہ تینوں حضرات ایک انصاری کے پاس پہنچے. ان کی بیوی نے دیکھ کر کہا، مرحبا، کیسا مبارک دن ہے، ایسے مبارک اور معزز مہمان میرے یہاں آ گئے. اور بتایا کہ انصاری تو میٹھا پانی لینے باہر گئے ہوئے. اتنے میں وہ بھی آ گئے. ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے پکا کے لائے. انہوں نے یہ کہا میں بھوکا، یہ نہیں کہا میں اس میں نہیں ہے، پکا کر لائے گئے. اور کچھ چھوارے بھی پیش کیے گئے. ان حضرات نے شکم سیر ہو کر کھایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ابو بکر صدیق. یہ روایت مجھے اس طرح نہیں ملی تھی، بہت تفصیل سے تھوڑا سا اتنے ہی ہم لوگ چاہیں کہ اس سے سوال ہوگا، لیکن قصہ یہ ہے جس میں اہمیت ہوئی نا کسی میں. شکم سیر ہو کے کھایا، ٹھنڈا پانی پیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ. نہیں، یہ ہے نبی. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب کے دادا حضرت کا ساتھ نہیں رہا کھائے. انہیں گھر جو ایسا یہاں گوٹے والے انہیں گھر میں کھائے تھے. یہاں اس وقت ادھر رہتے تھے کلیری کی طرف. یہاں دیکھو ہم لوگوں نے کھا لیا. کچھ ہم کو بیان کرنا ہے دین کی، اس کا حق ادا کرنا ہے. انہوں نے کہا بھی نہیں، شروع کر دیا تقریر. کیا ایک حق ہے، کھایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کے نعمتوں کا اظہار بھی ہو اور دین کی بات بتاؤ. اس کا بدلہ یہ ہے. بے شک اس روز تمہارے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تمہارے گھر سے بھوک نے نکالا اور تم واپس لوٹنے سے پہلے ان نعمتوں سے باہر ہو گئے. اب کتنی قدر ہے، وہ بھوک کی قدر اور پھر اس کے بعد نعمتوں کی قدر. تمہیں گھر سے بے شک اس وقت تمہارے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. حضور نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق حضرت، تمہیں گھر سے بھوک نے نکالا اور تم واپس لوٹنے سے پہلے ان نعمتوں سے باہر ہو گئے. یہ کس قدر اللہ کا انعام ہے، کس قدر اللہ کا. انسان اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو اس کو قدم قدم پر اللہ کی بے پایا نعمتوں کا مشاہدہ ہونے لگے. اگر یہ سمجھ لے، یعنی اگر ابن آدم کے لیے دو میدان، یہ سمجھتی ہے ذہن میں، یعنی اگر ابن آدم کے لیے دو میدان ہی سونے کے بھرے ہوئے ہوں تو بھی تیسرے وادی کی تلاش میں لگ جائے گا. ہاتھ سے لکھ رہا ہے پہلے سے. اور انسان کا پیٹ ہرگز کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے. مرے گا کبھی ہوگا. اور اس کی حرص کا خاتمہ بس قبر ہی میں جا کے ہوگا. بہرحال یہ میں نے سوچا کہ آخر میں اس سورہ کو سفر میں آج میں جا رہا ہوں. 6-7 دن کا ہے سفر.
لیکن اس میں ایک خانقاہ بھی چلانی ہے. دعا کیجیے مجھے بھی اس لائق بنائے کہ میں ان باتوں کو سناؤں، خود عمل بھی کروں، عمل کراؤں. کتابیں اسی لے آتا ہوں، وہی جو سناتا ہوں وہی لے لیا میں نے کہا 2 کتاب 3 کتاب کا. یہ مطلب حیات المسلمین بھی لے لیا میں نے، رکھ دیا نا. دستور السالکین اور ایک تقدیر کی کتاب، بہت عمدہ مجھا. جہاں بھی کھولیے کچھ ملے گا. میں نے کہا الحاکم التکاثر بڑی اہمیت اس کی ہے کہ جو شخص رات کو پڑھ لے تو اس کے لیے یہ ہے. بہت روایت ہے مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہے بہت. الحاکم التکاثر. ابن اعظم یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان ان میں سے تو تیرا مال صرف اتنا ہی ہے جو تم نے کھا کے ختم کر دیا، بس. اس کے بعد تو وارث کا ہے. یا پہن کا پرانا کر دے، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دے. یہ 3. ایک روایت میں ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو انسان سے جدا ہونے والا ہے. آدمی دوسروں کے واسطے چھوڑ کر جانے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبیعی حص کی کوئی حد نہیں ہے. اسی کا ان کلمات میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کی اللہ تعالیٰ دنیا بقدر ضرورت دے لگے. اتنا دنیا ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہونے پر ہم کو پریشان، ہونے پر ہم کو متکبر بنا دے. نہ ہونے پر پریشانی بھی ہوتی ہے، ہونے پر تکبر ہوتا ہے. تو ایسی دنیا دے جو ان چیزوں کا ذریعہ نہ بنے. مال چیز دنیا از خدا غافل بدن، نہ کماش و نقر و فرزند و زن. یہ دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہی دنیا ہے. اچھے کپڑے لباس یہ دنیا نہیں ہے، لیکن یہی اگر غفلت کا سبب بن جاتی، یہی غفلت کا سبب، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طریق پر لے چلے، دکھلائے، یہاں تک کہ قیامت میں اپنے روبرو حساب کو یسیر بنا دے، آسان بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم.